بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا سبق جو ہے سال دوم کے بچوں کے لیے آج کا سبق لے کر کے آیا ہوں۔ تو کل والا سبق جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کا سبق جو ہے کوئی خاص آج کے سبق میں کوئی خاص بات نہیں ہے، آسان چیز ہے، نحو میر میں پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک دو بات صرف زائد میں بتا رہا ہوں جو کام کی باتیں ہیں اور تعریفات میں یہ کام آئیں گے۔ تو یہاں دیکھیے فرماتے ہیں پہلے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف۔ وہی ہیا ضمیر کا مرجع، وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل، اسم و فعل و حرف۔ یہ پڑھیے، جر پڑھیے تینوں کو۔ تو ہیا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ہیا ضمیر کا مرجع الکلمہ ہے، اور وہ یعنی وہ کلمہ منحصرۃ منحصر ہے۔ منحصر کے معنی ہے شیمابدھ، محدود، منحصر ہے فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں، اسم و فعل و حرف۔ وہ تینوں قسم ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بتا دیا کہ ہیا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ کلمہ ہے، تو کلمہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اسم، فعل اور حرف کے اندر۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقسم۔ اس میں مفعول کا صیغہ باب افعال سے، اقسم یقسم اقساما فهو مقسم، مقسم اس میں مفعول کا صیغہ۔ جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو مقسم کہا جاتا ہے۔ اور جو تقسیم ہوتی ہے، چاہے 2 قسم ہو، 3 قسم ہو، 4 قسم ہو، 5 قسم ہو، جتنے بھی قسم ہوں گے، ان سب کو اکٹھا ملا کر کے اقسام کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی لفظ ہے، ان کو اقسام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کلمہ کے کتنے اقسام ہیں، کتنے اقسام ہیں، تو یہ اقسام جو ہے اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں کلمہ کے جو ہے وہ اقسام ہے۔ کلمہ جو ہے وہ مقسم ہے۔ اب رہی بات اسم، فعل اور حرف، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قسیم ہے۔ یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قسیم ہے۔ یعنی اسم جو ہے وہ فعل کے قسیم ہے، حرف کے قسیم ہے۔ فعل جو ہے وہ اسم کا قسیم ہے اور حرف کا قسیم ہے۔ حرف جو ہے وہ کیا نام ہے کہ فعل اور اسم دونوں کے لیے قسیم ہے۔ تو آپس میں ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں قسیم کہا جائے گا۔ یعنی اسم فعل کے بھی قسیم ہے، فعل اسم کے قسیم ہے، فعل اسم کے قسیم ہے، حرف کے قسیم ہے، حرف فعل کے بھی قسیم ہے اور اسم کے قسیم ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم و فعل و حرف، اور اسم و فعل و حرف دونوں اعراب جائز ہے۔ دو اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ مجرور جب کریں گے، یعنی وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف، جب اس کو مجرور پڑھیں گے تو ثلاثۃ سے بدل واقع ہوں گی، ثلاثۃ سے بدل واقع ہوں گی۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اسم و فعل و حرف پڑھیں گے۔ اگر مرفوع پڑھیں گے ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف، تو مبتدا محذوف کی خبر واقع ہوگا۔ ترکیب میں مبتدا محذوف کی خبر واقع ہوگا، اور خبر واقع ہونے کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس عبارت میں اسم، فعل اور حرف کو مجرور پڑھا جائے، اسم و فعل و حرف پڑھا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی محذوف ہے اس سے جو مذکور ہے وہ بہتر ہے۔ محذوف سے مذکور جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہے، لہٰذا جب مجرور پڑھیں گے تب یہاں پر مقدر کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پوشیدہ کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مرفوع پڑھیں گے تو مبتدا محذوف کی، مبتدا جو محذوف ہے اس کی خبر مانا جائے گا، تو مبتدا محذوف کو ماننا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو محذوف سے مذکور جو ہے وہ بہتر ہے، اس وجہ سے کیا نام ہے کہ اس کو مقصور پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی بات ہے، جب تینوں اقسام کو بیان کیا ہے کلمہ کے، تو اسم کو پہلے بیان کیا، فعل کو دوسرے نمبر پر بیان کیا، اور حرف کو تیسرے نمبر پر آخر میں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو جانتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے، کہ اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، لہذا اس کا وزن ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ تو مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے جو ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کے اعتبار سے اسم کو پہلے ذکر کیا اور فعل کو دوسرے نمبر پر رکھا، اور حرف کو جو ہے وہ تیسرے نمبر پر رکھا۔ وہ تو آٹومیٹک تیسرے نمبر پر آ گیا۔ جب 1 2 نمبر ہو گیا تو 3 نمبر تو خود بخود، 3 نمبر تو خود بخود آ جائے گا۔ 1 2 نمبر ہو گیا تو 3 نمبر تو خود بخود آ جائے گا۔ 3 نمبر تو خود بخود آ جائے گا۔ 1 2 نمبر تو خود بخود 3 ہی ہے، 3 نمبر تو خود بخود آ جائے گا۔
تو ترجمہ وہی منحصرۃ، اور وہ یعنی کلمہ منحصر ہے تین قسموں میں اسم، فعل اور حرف۔ آگے کی عبارت دیکھیے، یہاں پر اور کوئی زائد بات نہیں بتائیں گے۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ أَوْ تَدُلَّ عَلى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ أَوْ تَدُلَّ عَلى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَلَمْ يَقْتَرِن مَعْنَاهَا بِهِ وَهُوَ الْإِسْمُ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی جو ہے دلیل حصر بیان کر رہے ہیں۔ اب صرف آج کے سبق میں دلیل حصر سمجھنا، باقی ترجمہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دلیل حصر کا مطلب اور دلیل حصر کیسے بنایا جاتا ہے، اس دو بات کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد سبق کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ تو دلیل حصر ان کے معنی ہے دیوار، باؤنڈری جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ حصر ان کے معنی ہے دیوار۔ تو جب باؤنڈری لگا دیا جاتا ہے گھر میں، مکان کا جو باؤنڈری بنا دیا جاتا ہے، تو باہر سے جو ہے گائے، بیل، بکری، بھینس وغیرہ جو ہے آپ کو یعنی گھر کے درخت وغیرہ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، منحصر ہو گیا ہے، کوئی آ نہیں سکتا۔ گیٹ اگر بند کر دیا تو پھر کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ تو حصر کے معنی ہے دیوار۔ اس کو دلیل حصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی دلیل حصر بیان کر دیا، دلیل حصر آ گیا، تو اب جو ہے جتنے اقسام، اس مقسم کے جتنے اقسام ہیں اندر گھس گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ گیٹ تالا لگا ہوا ہے، اور باہر اگر کوئی پڑا ہوا ہے تو آ نہیں سکتا۔ وہ اسی کا نام ہے دلیل حصر، اور اسی وجہ سے اس کو دلیل حصر کہا جاتا ہے۔ تو دلیل حصر کیسے بنایا جاتا ہے، اس کو آپ دھیان سے غور سے سنیں، سمجھیں اس کو۔ جب کسی چیز کی دلیل حصر بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے جتنے اقسام ہیں ان اقسام کی تعریفات جو ہے، اس تعریفات کو جمع کر لو، ان کو معلوم کر لو کہ ان کی تعریفات کیا ہے، اور اس کے بعد مقسم جو ہے جس کی تقسیم کی جا رہی ہے، مقسم کے احوال جو ہے وہ بیان کر دو، اور بیان کرنے کے بعد اثبات اور نفی، یس اور نو، اثبات اور نفی، ہاں اور نہ میں اس کو جو ہے وہ دائر کر دو، اس کو منحصر کر دو، تو خود بخود جو ہے وہ دلیل حصر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور دہراتا ہوں، جس کی دلیل حصر بنانی ہو، جس مقسم کی دلیل حصر آپ بنا رہے ہیں، جن اقسامات کے دلیل حصر بنا رہے ہیں، پہلے ان اقسامات کی تعریف جو ہے وہ معلوم کر لو، جان لو، پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مقسم یعنی جس کے اقسام کی دلیل حصر بنا رہے ہیں، مقسم، اس مقسم کے احوال کو اثبات اور نفی میں جو ہے دائر کر لو، اس کو سیما بدھ دو، اس کو یعنی باندھ دو، اس کو سیما باندھ دو اس کا، اس کے بعد اثبات اور نفی کے ذریعے سے جو ہے وہ دلیل حصر بناتے چلو۔ تو یہاں پر دلیل حصر کیسے بنایا، عبارت کے ترجمہ سے جو ہے وہ آج کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ، یہاں بھی ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ کلمہ ہے، اس لیے کہ وہ کلمہ اما ان تدل علی معنی فی نفسها، وہ اپنی ذاتی معنی پر جو ہے وہ خود بخود معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر خود بخود معنی پر دلالت کرے، اپنے معنی پر دلالت، اما ان تدل علی معنی فی نفسها لا تدل علی معنی فی نفسها، معنی پر دلالت نہ کرے، خود اپنے معنی پر، ذاتی معنی پر دلالت نہ کر سکے تو وہ حرف ہے، یا تو دلالت کرے گا فی نفسہ معنی پر، لیکن اس کے ساتھ یقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا معنی اس کے اندر پایا جائے گا، وہو الفعل، تو اس کا نام کیا ہے، فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا تو دلالت کرے گا اپنے فی نفسی معنی پر، ولم یقترن معناها به، اور اس میں کسی زمانے کا معنی نہیں ہوگا، وہو الاسم، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کو جو ہے کلمہ کو تین قسموں کے اندر کیوں منقسم کیا، اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دلیل حصر لے لو اور سمجھ جاؤ، اس کے بعد دیکھو کوئی چوتھی صورت بنتی ہے یا نہیں، کوئی چوتھی صورت بنتی ہے نہیں ہے، یقیناً چوتھی صورت نہیں بنے گی، اس لیے کہ جو طریقہ ہے دلیل حصر کا اسی طریقہ سے اس کو بنایا گیا ہے، تو باہر سے اب کوئی نہیں آ سکتا اور اندر سے کوئی جا نہیں سکتا، یعنی دو قسم نہیں بنے گی، تین ہی قسم بنے گی۔ تو دلیل حصر اپنے الفاظ میں خود اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ کلمہ جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا تو نہیں کرے گا۔ یا تو مصنف نے پہلے نہیں کرے گا وہ لایا ہے، نہیں کرے گا جو لایا ہے حرف کو لایا، اگر وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو اس کا نام حرف ہے، اگر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کے دو حال ہے،
یا تو اس کے ساتھ زمانے کا معنی ہوگا یا تو نہیں ہوگا. اگر زمانے کا معنی ہے تو اس کا نام فعل ہے, اگر زمانے کا معنی نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس کا نام اسم ہے. تو باقی آج کا سبق بس اتنا ہی رہنے دیجیے, اس کو دیکھیے اور دلیل حصر کو سمجھیے. باقی انشاءاللہ آگے جو ہے اب سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سبق زیادہ ہو جائے گا. باقی محنت کرتے رہیے. السلام علیکم.